جی السلام علیکم، میں رؤف کلاس صاحب کے سامنے ایک نئے ویل لاگ کہہ لیں، پوڈ کاسٹ آپ اس کو کہہ لیں، حاضر ہوں. اور مجھے کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ میرا خیال ہے آپ کو مجھے کوئی سمجھانے یا بتانے کی ضرورت ہے کہ آج کون صاحب جو ہے نا ہمارے ساتھ ہیں، جن کے ساتھ ہم بیٹھ کے بات چیت کرنے والے ہیں. شیر افضل خان مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ون اینڈ اونلی. سر بہت شکریہ برادر، آپ نے زحمت کی، تکلیف کی. اسٹارٹ میں مطلب ہمیشہ، کیونکہ آپ اور میرا ایک بڑا پرانا تعلق بھی ہے، اٹ گوز بیک مطلب لانگ ٹائم. مطلب کم از کم میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یو ول بیکم اے پولیٹیشین، ٹو بی فیئر. آپ نے بھی سوچا تھا کہ آپ کسی دن کوئی سیاستدان بنے. سو میرے لیے تھوڑا سا اٹ واز اے بٹ سرپرائزنگ جب آپ کا ساری اچانک آل آف سڈن پتہ چلا شیر افضل مروت صاحب جو ہیں اتنے بڑے سیاستدان بن گئے. سر پہلے تو دعوت دینے کا بہت شکریہ. اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، مجھے اپنے اندر محسوس ہوتا تھا کہ میں کوئی بھی کام کر سکتا ہوں. اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ ساری زندگی جو ہے نا، میں نے ہمیشہ وہ سائٹس ایکسپلور کی ہے جو راستے میرے لیے ہمیشہ انجانے تھے، اور کبھی بھی نہ ہچکچایا ہوں، نہ ڈرا ہوں. اور زندگی جو ہے اسی طرح ایک ایڈونچر کی شکل میں ہی گزری. یہ جو سیاست پہ ویسے تو فیملی میں تھی، بزرگ کرتے تھے، لیکن جس سیاست کے لیول پہ میں آیا وہ تھا ایکسیڈنٹ. اور وہ 9 مئی ہو گیا. تو 9 مئی میں اس وقت خان کا وکیل تھا. مئی 2022 سے جوائن کیا تھا، اور مئی 9 جب آئی تو میں خان کا وکیل تھا. اور وکالت کے بعد جو ہیں یہ ساتھی ایسا نبھانا پڑا کہ پھر اپنے موکل کو نہیں چھوڑ سکے. تو سیاست میں بھی آ گئے. پھر سیاست کے ساتھ جو ذمہ داری دیے گئے، ترجمانی کے، وکالت کے، کنونشنوں، جلسوں جلوسوں کے، تو یوں ہم بن گئے سیاستدان. لیکن پھر آگے توقع تھی کہ اتنے بڑے بن جائیں گے کہ اس وقت پی ٹی اے میں عمران خان کے بعد آپ کا نام لیا جاتا ہے. میں آپ کو عرض کروں نا، میرے لیے کسی بھی سڑک پہ جانا، کسی بھی منزل کی طرف رخ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. تب میں ساری زندگی تکالیف سے وابستہ رہے اور وہ تکالیف کا سامنا کرتے رہے. تو یہ جب آیا، مجھے پتہ تھا چھوٹے موٹے تکالیف آئیں گی، اور تکالیف آئی بھی. لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ تکالیف، ان سے نمبرداز ماں ہونا، یا یہ جلسے جلوس کرنا، کنونشن کرنا، لاٹیاں کھانا، جیلوں میں جانا، یہ ہمیں اتنی پاپولیرٹی دیں گے، اتنا نام شہرت ملے گی، یہ مجھے علم نہیں تھا. اور نہ کسی کو علم تھا. اگر کسی کو علم ہوتا کہ نتائج جس شکل میں آنے ہیں تو میرے خیال میں ایک ریس لگی ہوتی، کمپٹیشن ہوتی. اور میں بغیر کمپٹیشن کے سیاستدان بنا، کیونکہ ادھر ڈر تھا، خوف تھا، ایجنسی تھی، پولیس تھی، لاٹھی تھی، جیل تھی. لوگوں نے سوچا کہ بھائی آرام سے بیٹھنا چاہیے. ہم ذرا تھوڑے سے کہتے ہیں نا، ہر وقت ہم نے کچھ نہ کچھ متحرک رہنا ہے. ہم سنتے ہیں کہ فارچون جو ہیں وہ بریو آدمی کو سپورٹ کرتی ہیں. تو آپ کے کیس میں وہی کچھ ہوا ہے کہ بہادری دکھائی ہے تو اب قسمت میں سپورٹ کیا آپ کو؟ قسمت بھی تھی، اور ویسے میرا خیال ہے کہ کوئی اتنی زیادہ ایسی سختیاں تھی نہیں. لیکن مسئلہ پی ٹی آئی کا یہ تھا کہ پی ٹی آئی میں جو ہیں لوگوں نے تو وزارتیں دیکھی تھی، سینیٹریاں دیکھی تھی، ایم این اے شپ دیکھی تھی، وزارت اعلیٰ دیکھی تھی. کبھی کسی کو چپیٹ پڑی ہی نہیں تھی. جب چپیٹ والا آ گیا تو جناب جو تیزی سے بھاگا وہ کہتے ہیں مقدر کا سکندر نکلا. اور ہمارے لیے میدان خالی تھا. سر پر اکیلے گھوڑا دوڑایا، نکل آئے. تو آپ کو کوئی ڈر خوف نہیں تھا کہ اتنی بڑی پارٹی گھر بیٹھی ہوئی ہے، بڑے بڑے لیڈر تھے، آپ اکیلے تھے، میدان میں لیڈ کر رہے تھے، لوگوں کو باہر نکالا؟ اور مجھے لگتا ہے پی ٹی اے کا جو نوجوان ہے، جو میری ریڈنگ ہے، میں نے اپنا شوز میں کہا بھی ہے، تو وہ یہ عمران خان کے پیچھے بھی اسی لیے گئے تھے، انہیں بہادر لگتا تھا، ڈرتا نہیں ہے. ان کے بعد آپ کی ان شکل میں لگا کہ یار یہ بھی اسی طرح کا بندہ ہے جو نتائج سے، چیزوں سے، کسی سے نہیں ڈرتا. میوریک ٹائپ ہے، he talks everything against everyone. دیکھیں، میرے لیے تو ایک امتحان بن گیا تھا. بیچ میں اگر چھوڑ جاتا، پیغور بن جاتا میرے لیے. ویسے میں آپ کو بتا دوں، جب ابتدا میں ہم آغاز ہی تھا یہ تکالیف کا، تو مجھے خاندان والوں نے بٹھایا کہ کیا اچھا بھلا آپ کا روزگار ہے، وکالت ہے، پرامن زندگی ہے، یہ کن کاموں پہ چڑھ گئے؟ اچھا، گھر والوں نے کہا؟ تو میں نے ان سے 2-3 دن ٹائم لیا. سب تنگ کرنے لگے، سب نے کہا کہ غلط کر رہے ہو. تو 3-4 دن سوچنے کے بعد میں نے پھر سب کو جواب دیا. میں نے کہا میں واپس نہیں ہو سکتا ہوں، اور کوئی
سال گزرنے کے بعد سب نے پھر کہا کہ وہ آپ کا فیصلہ درست تھا. اچھا. ہاں میں نے دیکھیے اگر ان تکالیف کے آگے خان کو بیچ چھوڑ جاتے تو ایک تو میری اپنی عادت ہی ایسی نہیں ہے, میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں. آئی کانٹ لیو مائی فرینڈ, مائی کلائنٹ, مائی لیڈر ہاف اوے. دس از نیکسٹ ٹو امپاسبل کہ مجھ سے یہ توقع رکھیں. دوسری بات یہ ہمارے ہاں ایک کوڈ ہے, اور وہ کوڈ اس طرح ہے کہ کوئی اگر میرے ساتھ ویسی بازار میں پیدل جا رہا اور اس کا دشمن بھی اگر اس کو مارنے آئے گا تو میں اس کو بچاؤں گا. اچھا. یہ ہمارا. اور اگر میں وہاں پہ اپنے ساتھی کا دفاع نہ کروں, ساری زندگی اس شخص اور اس کی نسل کے لیے پیغور بن جاتا ہے. یہ آپ کے پشتون جو ایک مزاج سمجھا جاتا ہے کہ اس کا حصہ ہے کہ اپنے دوستوں کے لیے, میزبانوں کے لیے, اپنے تعلق والوں کے لیے دے ول گو ٹو آل ایکسٹینٹ. یہ پشتونوں کے بارے میں جو دیکھیں یہ کہا جاتا ہے, آدمی کی جرت کا, آدمی کے اصلی نسلی ہونے کا, آدمی کے وفادار ہونے کا پتہ آزمائشی اوقات میں لگتا ہے. خوشی کے لمحات میں اور خوشی کے وقتوں میں تو ہجڑے بھی آ کے ناچنا شروع کر دیتے ہیں. تو لہٰذا آزمائش کا وقت تھا, اس آزمائش کے وقت میں اللہ نے ہمیں توفیق دی اور ہم نمبرد آزما بھی ہوئے اور سرخرو بھی ہوئے. اور جب آزمائش کا وقت گزر گیا اور تھوڑی بہت آسانی ہوگی تو پھر یہ بانڈ نکل آئے. تو آپ کو لگتا نہیں ابھی بھی آپ کی آزمائش چل رہی ہے کہ اتنی یکدم پاپولیرٹی رائز کے بعد آل آف سڈن پارٹی نے, خان صاحب نے آپ کو پارٹی سے نکال دیا؟ دیکھیے میں آپ کو عرض کروں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ آپ کا عروج بھی ہوا اور زوال بھی ہم نے دیکھا. ود رائز اینڈ فال. ہاں تو میں اب آپ کو کہہ دوں نا, دیکھیے میں نے نہ عروج مانگا تھا, جب عروج میری خواہش ہی نہیں تھی تو زوال کی کس کو پرواہ. نمبر ایک. نمبر دو بات یہ ہے کہ یہ عروج بھی اگر کسی کے طفیل ہوتا تو یہ عروج میرا نہ ہوتا, ان کا ہوتا جو منظور نظر ہوتے. اور جس کو یہ زوال کہتے ہیں, میرا خیال ہے کہ شاید پی ٹی آئی کی تاریخ میں میں پہلا شخص ہوں جس کو نکالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, لوگوں کی دلوں سے نہیں نکل رہا ہے. پی ٹی آئی کے جلسے جب ہوتے ہیں نا, لاس ثوابی کا جلسہ دیکھیں, اب ساری قیادت اگر پنڈال میں سٹیج پہ موجود ہو اور پنڈال سے نعرے ایک شخص کے آ رہے ہوں تو وہ ایک شخص تو قیادت کو برا تو لگے گا. اور یہ ہر جلسے کی یہی صورتحال ہے. آج بھی میں پاکستان کے جس حصے میں جاتا ہوں, اس دن ملتان گیا, پھر فیصل آباد گیا, پھر سکر گیا, یقین کریں لوگوں کا مجمع جمع ہو جاتا ہے. اب یہ اگر زوال ہیں تو اس زوال میں تو ہمیں اپنی تقدیر واضح نظر آ رہی ہے لوگوں کا کہ آج بھی محبت ہے. اور ایک فائدہ یہ ہوا کہ ایک چیز جو میں نے کمائی وہ یہ ہے کہ اب موجودہ وقت میں مجھ سے میرا خیال ہے کسی دوسرے سیاسی پارٹی کے ورکر کی نفرت نہیں ہے. اچھا. نون ہو, پیپل پارٹی ہو, کوئی بھی پارٹی کا ورکر آ کے میرے ساتھ پیار سے محبت سے ملتا ہے, تصاویر نکلواتا ہے. اور یہ میرا خیال ہے بڑے عرصے بعد اس طرح کی کوئی بات آپ بتا رہے ہیں کہ ادروائز تو اتنی نفرت ہو چکی ہے, اتنی پولرائزیشن ہو چکی ہے کہ کسی کے ساتھ فوٹو نہیں کھنچوانا, گالی گلوچ. آپ کے اس انٹرویو پہ نیچے اگر نون والے کمنٹس کریں گے نا تو میں ان کو کہتا ہوں اپنی رائے ضرور دیں. اچھا. مجھے جتنی محبت مل رہی ہے مخالف پارٹیوں کے ورکر سے, اور یہ جو ہے اس نے مجھے بھی کوئی رہنمائی توڑی دی ہے کہ سیاست میں جو ہیں ہم دیکھیں, میں نے تو ابتدا میں جب 9 مئی ہوا تو ساری پارٹیاں, ساری سیاسی طاقتیں اور سارے ادارے اور عدالتیں اور الیکشن کمیشن سب ہمارے خلاف تھے. آپ کو یاد ہوگا تو اس وقت تو ہمارے لیے کوئی بولنے والا ہی نہیں تھا. اس وقت جو تھے ہم مظلوم تھے اور میرا بولنے کا حق بنتا تھا. اگر کوئی پی ٹی آئی پہ وار کرتا تھا تو میں آگے سے ایگریشن کرتا تھا, اگر کوئی توڑی تصدیق کرتا تھا میں زیادہ تصدیق کیا کرتا تھا. اور یوں جو ہے انجانے یا جانے انجانے میں ہم نے لوگوں کی جو ہیں بے عزتیاں بھی کی. آج جو ہے وقت نے, حالات نے مجھے یہ سمجھا دیا, کیونکہ جو ہی 8 فروری کے بعد لوگ نکل آئے تو سب سے پہلے ان لوگوں نے جن کے لیے میں ساری دنیا سے لڑ رہا تھا انہوں نے مجھے ہی تختہ مشق بنا لیا. اچھا. اور بجائے اس کے کہ نون پیپل پارٹی یا دیگر حتیٰ کہ جے یو آئی والے وہ مجھے گالیاں دیتے, پی ٹی آئی کے لوگ میرے پیچھے پڑ گئے اور وہی گالیاں آج تک دے رہے ہیں. تو اس نے مجھے یہ سبق سکھا دیا کہ بھائی سیاسی قربت یا سیاسی وفاداری میں اتنے آگے مت بڑھو کہ اپنے کہے ہوئے الفاظ آپ کو خود ہی نشتر محسوس ہو. 2 سالوں میں مجھے لگ رہا ہے آپ کی اس گفتگو سے, آپ کو سنتے بھی رہے ہیں, بات بھی ہوتی رہی ہے کہ خاصے میچور ہوئے ہیں آپ اپنی گفتگو میں, رویوں میں, اپروچز میں,
مطلب ہے 2 سال پہلے والا جو شیر افضل مروت تھا وہ آج نہیں ہے, وہ ڈیفرنٹ ہے, زیادہ میچور گفتگو کرتا ہے. وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلی دفعہ جب نکالا گیا میں نے اس کو غلطی سمجھا, میں نے کہا یہ غلطی سے نکال دیا. دوسری دفعہ جب نکالا گیا میں نے بدنیتی سمجھا. جب تیسری دفعہ نکالا گیا تو میں نے اب اس کو یہ سمجھا کہ یہ رکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں. اچھا, یہ نکالنا اور اندر کرنا تو بہانہ تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں اور بعض اوقات لکھتے بھی ہیں یہ کہ جی اس کو ہم نے استعمال کیا, یہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں, لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو شیر افضل مروت کو استعمال کیا. میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس کو استعمال ہونا کہتے ہیں, میں تو بڑی والنٹیئر ایک برضا و خوشی اس کاز کے لیے, یہ حقیقی آزادی, یہ حقوق, انسانی حقوق اور آئین کی بالادستی, یہ اس کے لیے تو میں پھر بھی استعمال ہونا چاہوں گا. یہ فورم اور یہ کاز ہوگا اور یہ مقاصد ہوں گے, ہم پھر بھی بار بار استعمال ہونے کو تیار ہیں. لیکن ایک چیز میں عرض کروں, میرے لیے سیاسی مقام, کسی کی قربت یا میرے لیے کوئی عہدہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتے. میرے لیے معنی یہ رکھتے ہیں کہ اگر میں تاریخ میں یاد کیا جاؤں تو کوئی یہ نہ کہے کہ کوئی گرا ہوا انسان تھا, کوئی یہ نہ کہیں کہ جی ابھی جب تیسری دفعہ نکالا جن لوگوں نے, اور دیکھو نا حد یہ ہوتی ہے, جن لوگوں نے پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ دیا 26ویں آئینی ترمیم میں, آج وزارت کے مزے بھی لے رہے ہیں, وہ ابھی تک پی ٹی آئی میں ہیں آفیشلی. اچھا, وہ پارٹی, ہاں, ان کو نہیں نکالا گیا ہے. کون سے لوگ ہیں سر؟ یہ جو 4-5 میں نہیں چلے گئے اور 5-6 کو جو انہوں نے شوکاز جاری کیے ہیں وہ پی ٹی آئی میں ہیں. اور آپ یقین کریں ہر وہ شخص پی ٹی آئی میں ہے اور اچھے منصب پر ہیں جو نہ گرفتار ہوا ہے, نہ اس پہ چھاپا ہوا ہے, نہ گھر کو کوئی نقصان ہوا ہے, نہ کوئی تکلیف اٹھائی ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ گز بر زبان ہو اور اس زبان سے آپ خوشامدیں کر سکے, جوتے کوئی آدمی چاٹ سکتا ہے, تو پھر جو ہے وہ بڑا قبول ہے. یعنی کہ اور سیاست جو پاکستان میں بنی ہے, ہر سیاسی پارٹی کا یہ کلچر ہے. لیڈر کی جو ہے نا وہ آپ نے اس کو, خان کے ساتھ ہماری ملاقاتیں ہوتی تھی نا, تو خان کے ساتھ ملاقاتوں میں جتنے بھی یہ وکیل ہیں, سینئر وکیل ہیں, تمام عہدیداران, تو خان کے سامنے یعنی کہ بات اس طرح ہوتی تھی کہ کوئی بھی غلط بات ہو تو اس پہ بھی واہ واہ اور داد دینا, یہ ایک طریقہ تھا. ایک کبھی آپ نے بھی عمران خان کی خوشامد کی؟ ہمیشہ اختلاف رہا, ہمیشہ میری اور ان کی تو تکار رہی, ہمیشہ میں نے یقین کریں بیرسٹر گور صاحب سے پوچھ لے, الفن کہتا ہوں, میں نے ایک دن ان کو کہا, میں نے کہا خان صاحب خدا رسول کی خاطر کبھی ایک دفعہ تو ڈٹ جاؤ اپنے فیصلے پہ, یہ اب بیرسٹر گور سے پوچھ لیں ان کے سامنے. تو خان ہنس پڑے. میں نے کہا جی آج فیصلہ کرتے ہیں, لوگوں کو سناتے ہیں, پرسوں پھر کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے. اور اس چیز نے بڑی ایروژن کی, بڑا نقصان دیا ہے پارٹی کو. ہر ایک کو پتہ ہے کہ جی یہ جو فلاں کو لگایا ہے یہ میں 2 دن بعد چینج کروا سکتا ہوں, کوئی نہ کوئی سبیل, کوئی نہ کوئی ذریعہ نکال کے. تو یہ بار بار فیصلوں کو سپرسیڈ کرنے نے پی ٹی آئی کی جو ہے ایک تو بڑا عدم تحفظ کا احساس پیدا کر دیا ہے ہر ایک عہدیدار کو. جو بھی شخص جس منصب کے لیے نامینیٹ ہو جاتا ہے, میں اپنی مثال دوں, مجھے پی ایس سی کے لیے نامینیٹ کیا, 2.5 مہینے تک نامینیٹ تھا, پھر میں سپرسیڈ ہوا, شیخ وقاص آ گئے, وہ 2.5-3 مہینے رہا, وہ سپرسیڈ ہوا, پھر جنید اکبر خان آ گئے. اب بات یہ ہے شیخ وقاص بیچارہ لوگوں کو کیا بتاتا پھرے گا کہ مجھے کیوں نہیں بنایا, میں لوگوں کو کیا بتاتا پھروں گا, پھر اس سے بہتر نہیں تھا کسی سے آپ نامینیٹ ہی نہ کرتے, کیونکہ لوگوں کی تو مٹی پلید ہو جاتی ہے. یہ ایک مثال نہیں ہے. اسد قیصر صاحب کے بھائی کو اسپیکر نامزد کیا, اعلان کیا ہم نے, 3 دن بعد جو ہے وہ مشتاق غنی صاحب کو نامزد کر دیا کہ یہ ہمارے اسپیکر کے امیدوار ہوں گے, اور ہفتے کے دن جو ہے موجودہ اسپیکر صاحب کو نامینیٹ کر دیا کہ یہ. اب وہ اسد قیصر صاحب جو ہے, مجھے آج بھی یاد ہے کہ ان کی کال آئی, اس نے کہا ہوا کیا ہے, میں نے کہا وہ تو ادھر پوچھے. تو لہٰذا یہ ایک فیصلہ نہیں ہے, ہر ایک فیصلہ جو ہے. اچھا, مجھے یاد ہے, فیصلوں سے یاد ہے جو گنوا رہے تھے, تو آپ کے بھائی جو ہیں وہ اس میں کے پی کے کی وہ کیبنٹ میں تھے, ان کو بھی وہاں سے انہوں نے نکالا. سب دیکھیں جی, 11 اپریل کو انہوں نے مجھے فوکل پرسن سے ہٹوایا, میں آپ کو بتاتا ہوں. اور میرا خیال ہے کہ یہ کون سے لوگ تھے جو ہٹواتے رہتے تھے آپ کو یا دیگر کو؟ یہ صرف میرا ہٹوایا جانا نہیں ہے, میں تو بیسیکلی تختہ مشق ہوں, ان کا پسندیدہ ٹارگٹ ہوں. آپ یقین کریں, خان کے ساتھ ملاقاتوں میں اگر 100 منٹ ہے نا,
تو 90 منٹ میری غیبتوں میں گزرتے تھے. اچھا یقین کریں 10 منٹ کوئی تنظیمی بات ہوتی تھی, 90 منٹ یہ لوگ جو جاتے تھے. یہ سارے آپ کی فیم سے, پاپولیرٹی سے, یا کس مطلب نہیں, میں اپوز کروں نا, اپنے انسیکیور سمجھتے تھے؟ انسیکیور نہیں ہے. ایک تو یہ نا کہ خان, دیکھیے میں ایک سپریم کورٹ کا وکیل ہوں, میرے پرائم منسٹر بھی میرے وکیل رہے ہیں, میں پارلیمان کا بھی وکیل رہا ہوں, میں نے ہر ایک آدمی کو ریپرزینٹ کیا عدالتوں میں. تو مجھ جیسے شخص کے لیے میں آپ کی قابلیت سے متاثر ہو سکتا ہوں, میں آپ کی شخصیت کی کسی خصوصیت سے متاثر ہو سکتا ہوں, لیکن آپ کی بلی کرنے پہ, آپ کی ایٹیچیوڈ پہ میں متاثر نہیں ہو سکتا ہوں, ورنہ کوئی مجھے بلی کر سکتا ہے. وہ یہ کہ پی ٹی آئی میں ایک جو بڑا مسئلہ ہے نا, ایک وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں, خان تو چونکہ اندر ہے, اب خان جو لوگ باہر ہیں ہر ایک اپنے آپ کو خان ڈیمی خان سمجھتا ہے, اور وہ رویے جو ہیں ان کا انداز بیان, انداز گفتگو جو جتاتے ہیں, یہ چیزیں مجھے پسند ہی نہیں ہے. عزت دو تو عزت دوں گا, عزت نہیں دے سکتے ہو خدا کی قسم, اپنا یہ اپنا عہدہ, اپنا مرتبہ, اپنی شخصیت اپنے ساتھ لے کر پھراؤ. یہ آپ کی بات عمران خان پہ بھی لاگو ہوتی ہے, جو بات آپ کے عزت دیں گے تو عزت. عمران خان یقین کرے نا, عمران خان اتنا پیار, اتنی عزت دیتا رہا ہے, کبھی اس نے میرے ساتھ کوئی بھی ایسا برتاؤ نہیں کیا. میں تو بیسیکلی ہمیشہ, وہ سارے مجھے یہ گور صاحب وغیرہ کہتے تھے کہ بڑے اگریسو ہوتے ہو, لیکن میں نے جو بھی ہمیشہ کوئی ان کے ساتھ بات کی ہے, تکرار کی ہے, تو اس کے فائدے کے لیے کی ہے. تو البتہ خان جو ہے نا, خان کا رویہ خدا کی قسم کبھی مجھے اس طرح محسوس ہی نہیں ہوا کہ یہ شخص جو ہے مجھے بلیٹل کر رہا ہے. ہمیشہ انہوں نے میری ستائش کی ہے, ہمیشہ میری مثالیں دیتا تھا ان کو. ہمیشہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے, دیکھیے یہ اپنے تئیں تو یہ دو عہدے تھے, ایک تھا اپوزیشن لیڈر کا اور ایک تھا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین کا. انہوں نے مجھے پی ایس سی بنا, بہت بڑا عہدہ تھا. اب انہوں نے اپنے تئیں کیا, یہ تو ان کم بختوں نے جا کے ان کو قائل کیا کہ نہیں جی. تو لہٰذا دیکھیے خان کی محبت تو ادھر اشکارا ہو گئی نا میرے لیے. میرے بھائی کو خان کی منظوری سے ہی کیبنٹ کا چیئرمین بنا. اب جب نکالا گیا تو 11 اپریل کو مجھے فوکل پرسن سے ہٹانے کے وقت نہ تو سعودیوں کا بیان آیا تھا, اس وقت میں نے کیا کیا تھا. پھر بھائی کو جب ہٹایا تو اس وقت تو کوئی بیان نہیں تھا. پھر مجھے پبلک یہ پولیٹیکل کمیٹی سے نکالا, کور کمیٹی سے نکالا. اصل مسئلہ یہ تھا کہ 28 فروری کے بعد اور 11 اپریل کے بیچ ہم نے 4 جلسے کیے. ان 4 جلسوں میں ہمیشہ میں ہی لوگوں کو نکالتا گیا. تو انہوں نے خان کو یہ کہا, خان کے اپنے الفاظ ہیں, خان نے کہا کہ مروت تم کریڈٹ لے جاتے ہو یہ جلسوں جلوسوں کو, تو لہذا ذرا ان کو کرنے دیں تاکہ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بسم اللہ یہ کریں. کہاں تھے 9 مئی کے بعد سارے جن کو خان صاحب کریڈٹ لے کے دے رہے تھے اس وقت؟ نہیں اس وقت تو یہ چھپے تھے نا, اس وقت تو ان کو جو ہے نا چھپے ہوئے تھے, اور کون کہاں پہ چھپا تھا اس وقت. تو دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, مجھے انہوں نے کہا جب یہ 11 اپریل کے بعد اسلام آباد میں خان نے پورے پاکستان میں کال دی, میں نے اسلام آباد میں جلسے کی قیادت کرنی تھی اور جلوس نکالنا تھا. اچانک مجھے کہا گیا کہ آپ کی ڈیوٹی دیر میں لگا دی ہے. اچھا, تو مجھے دیر بھیج دیا. اب اللہ کی شان دیکھو, دیر کے لوگوں کو پتہ چلا تو اس دن پاکستان میں سب سے بڑا احتجاج جو تھا وہ دیر میں ہوا. پھر ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی ضمنی الیکشن آ گئے, میری ڈیوٹی لاہور اور قصور میں لگی. اب قصور اور لاہور میں چونکہ جلسوں میں خان کو انہوں نے بتایا تھا کہ جلسوں کی کریڈٹ یہ لے جاتا ہے, تو لہٰذا انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ قصور چلے جائیں. مطلب پنجاب بھیج دیا آپ کو؟ نہیں, قصور چلے جائیں, لاہور نہ آئیں. تو میں جناب علی قصور چلا گیا. لاہور کے لوگوں کو پتہ چلا نہیں آ رہا ہے, پاکستان کا سب سے بڑا جلسہ قصور میں ہو گیا. یہی حالت ہے. آپ دیکھیں نا, آپ اس سے اندازہ کریں, یہ جو ثوابی کا جلسہ تھا اس وقت تو مجھے نکالا بھی نہیں گیا تھا, تو مجھے تقریر نہ دینے کی کیا تک بنتی ہے؟ مطلب یہ ہے ایم پی ایز نے تقاریر کی, چھوٹے چھوٹے یعنی آفس ہولڈروں نے کی. میری تقریر سے ان کو تکلیف تھی. کیوں تکلیف تھی؟ تکلیف یہ تھی کہ یہ خود دیکھیے, میں اسلام آباد میں, پنڈی میں, ہر جگہ پہ پولیس جب سامنے آئی ہے تو سب سے پہلے میری اپنی گاڑی آگے گئی ہے, اترا ہوں. اگر آتا پائی ہونی تھی, مار پڑنی تھی تو میں نے خود کرنی تھی. ویڈیوز دیکھی ہم نے, پنڈی میں دیکھی ہے, ہر جگہ پہ. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ پولیس والا لالا نظر آ گیا نا تو ادھر پاؤں کو جناب بگدڑ جو ہے بھاگنا ہے. مسئلہ یہ ہے ان پہ کسی کو اعتماد آج بھی نہیں ہے. آج بھی خان کے دیکھیں, اب یہ کہتے ہیں عید کے بعد ہم احتجاج کریں گے, عید کے بعد احتجاج کریں گے. آپ کے توسط سے ورکروں سے میں کمنٹ میں جاننا چاہتا ہوں
کیا کسی کو رتی برابر بھی شک ہے کہ میں ورکر کے ساتھ اگر نکلوں گا تو میں میدان چھوڑ کے بھاگ جاؤں گا؟ خدا کی قسم، لاش کفن میں سمو کے تو لے جا سکتے ہیں لیکن بھاگنے والے نہیں ہیں، اور نہ اسی تاریخ چھوڑیں گے۔ آپ ان ورکر سے پوچھو نا، عید کے بعد جو قائدین آئیں گے تو وہ حضرات جو ہیں ان کے اعتقاد ہیں کہ یہ ان کو نہیں چھوڑ کے ایک بات یہ بتائیں، دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ کوئی آپ کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ ان 2 سالوں میں کچھ آپ سے بھی غلطیاں بلنڈرز ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ساری کارروائیاں خان صاحب آپ کے خلاف کرنے پر ہاں مجھ سے بلنڈرز ہوئے ہیں۔ ہاں، آپ کو بتائیں گے کون کون سے؟ مجھ سے بلنڈر یہ ہوئے ہیں کہ میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی ہے۔ اچھا، یہ سب سے پہلا یہ تھا۔ ہاں، مجھ سے بلنڈر یہ ہوا ہے کہ چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ نون ہو، چاہے JUI ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ایسے ہی مطلب بے بیانیہ بے باک انداز میں بولا ہوں۔ مجھ سے یہ بھی غلطی ہوئی ہے کہ میں نے جو ہے ہر جگہ پہ جہاں پہ جرت نہیں بھی دکھانی تھی دکھائی ہے۔ مجھ سے یہ بھی غلطی ہوئی ہے کہ میں نے پارٹی میں میرٹ پہ لوگوں کو ٹکٹ دینے کی بات کی ہے، دوستیاں یاریاں اور یہ اپنے قبیلے کو نوازنے کی باتوں کی میں نے مخالفت کی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں، بہت سارے لوگوں نے جنہوں نے اپنے خاندانوں میں ٹکٹ دیے تھے ان کے ٹکٹ میں نے ٹھکانے لگائے ہیں خان سے جب یہ میرے نوٹس میں آئے۔ مجھ سے یہ بھی غلطی ہوئی ہے کہ میں نے کہا تھا کہ ریزرو سیٹوں پہ سینٹ میں جن لوگوں کو ارب پتیوں کو نواز رہے ہو وہاں کہیں پہ جو شہداء ہیں ان کے ورثاء کو بھی نوازیں، یہ بھی میری غلطی ہے۔ میری یہ بھی غلطی ہے کہ میٹنگ میں جب ہم بیٹھا کرتے تھے زوم میٹنگ میں تو وہاں پہ جو ہیں کچھ لوگ جو ہیں جن کی اوقات یہ ہیں کہ میرا فون ڈر کے مارے نہیں اٹھایا کرتے تھے 9 مئی کے بعد، اچانک 8 فروری کے بعد جناب ان کو یاد آ گیا کہ وہ تو کوئی بڑی بہان ہستیاں ہے اور ایسا جتانے لگے جیسے وہ جو ہیں وہی خان ہے۔ ان کی اوقات کا مجھے علم تھا 9 مئی کے بعد۔ ہر وہ شخص جو بھاگا ہے، ہر وہ شخص جو نہیں نکلا ہے، ہر وہ شخص جو اپنی کمپین کے لیے جرت نہیں کر سکا، اس کی میری نظروں میں کیا حیثیت ہوگی۔ لیکن جب زوم کی میٹنگ شروع ہو گئے تو جناب علی ایسے جتانے لگے جیسے انہوں نے وہ سینٹرل ایشیا جو ہیں وہ عباسیوں کے لیے اور امویوں کے لیے انہوں نے فتح کیا ہو۔ تو میں نے ان کو ان کی حیثیت یاد دلائی تھی میٹنگز میں، ہر ایک اور یوں کر کے 2 ہاتھ کرتے۔ میٹنگز میں وہاں پہ زوم پہ بھی کوئی لڑائیاں ہوتی تھی ہمیشہ الحمدللہ الحمدللہ، وہ جو تھے نا جو کچھ نہیں ہے، کبھی وقت آئے گا تو پھر میں اگر بتا دوں بڑے بڑے نام، لیکن آپ یقین کریں ایسی پتلی گلی سے نکلا کرتے تھے، کبھی وقت آئے گا۔ خان صاحب یہ بتائیں، وہ کہتے ہیں جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ جہاں پہ لوگ ہوتے ہیں آئیڈیاز کے ساتھ، موڈز کے ساتھ، اپنے رائے کے ساتھ، ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک والی بات بھی نہیں ہے، یہ لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان کو ہینڈل کرتے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ایک آپ جیسے ایک میوریک کو، جو آپ خود بتا رہے ہیں کہ آپ کسی سے نہیں ڈرتے تھے، کسی سے نیچے نظر بھی آیا، وہ آپ کو صحیح ہینڈل نہیں کر سکے یا آپ عمران خان صاحب کو صحیح سمجھ نہیں سکے؟ نہیں، میں تو عمران خان کو سمجھتا ہوں، وہ مجھے اچھی طرح سمجھتا ہے۔ دونوں سمجھتے ہیں؟ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، مجھے پتہ ہے نا ہماری ملنے کی دیر ہے، لیکن اس دفعہ صرف میں یہ نہیں چاہوں گا کہ میں پارٹی میں واپس آ جاؤں۔ میں اب یہ بھی چاہوں گا کہ جو میری جگ انسائی ہوئی ہے اس کا ازالہ بھی ہو۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا کہ جن لوگوں نے یہ کام کرائے ہیں ان کا احتساب ہو، ان کے اعمال ان کے سامنے رکھوں۔ آپ نے کوئی لسٹ بنائی ہوئی ہے ان کی؟ جی، ان کی کارکردگی بتاتی ہے نا کیا کارکردگی ہے۔ پورے 2 سال میں کوئی ایک شخص بتا دیں پی ٹی آئی میں کلیم کر دیں کہ جناب میں نے یہ تیر مارا ہے۔ سر ایک بات بتائیں، 2-3 لوگ ہیں، میں نام، اچھا آپ نہیں لے رہے، میں نام لے لیتا ہوں۔ آپ کی بیرسٹر گور صاحب چیئرمین ہیں، آپ کے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات، آپ ہمیشہ اچھا ان کے بارے میں الفاظ کہتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ کوئی تعلقات آپ کے اتنے اچھے نہیں ہیں، فیم ناٹ رانگ۔ عمر ایوب کے ساتھ بھی نہیں ہے، الیکشن وغیرہ وہ باقی چیزیں ساری چیزیں۔ ان 3 کے مطلب 2 کے ساتھ تعلقات آپ کے اچھے نہیں ہو سکتے، اور کون لوگ ہو سکتے ہیں جن کا آپ سمجھتے ہیں خان تک آئے ان کی ایکسیس تھی اور وہ آپ کے خلاف ان کے کان بھارے؟ یہ فارمولہ بڑا مشکل ہو جائے گا اگر آپ اس انداز میں یہ بتائیں گے۔ فارمولہ یہ ہے کہ 5-6-7 نام وہ بتا سکتا ہوں جن کی تھوڑی بہت ہمدردی ہے میرے ساتھ ہیں یا میرے لیے حق کی آواز بلند اس میں علی امین گنڈا پور صاحب ہیں۔ ہاں سنیں نا، سارے بڑے لوگ تو آپ کے ساتھ ہیں، پھر آپ کے خلاف کون ہے؟ علی امین بھی آپ کے ساتھ ہے، آپ کو پارٹی علی امین صاحب کو خود اپنے پوزیشن کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کے خطرے میں ہے ان کی پوسٹ؟ obviously he is under radar۔ اچھا دیکھیے میں آپ کو عرض کروں، مجھے جو سب سے بڑا گلہ ہے نا، اور یہ انتہائی اہم بات میں کر رہا ہوں
پاکستان تحریک انصاف جو ہے آنے والے چیلنجز کے پیش نظر اس کو کڑوے گھونٹ لینے ہوں گے، پینے ہوں گے، اس کو چیلنجز کا سامنا کرنا ہوگا، اور اس کی قیادت کو جو ہے ان چیلنجز سے نپٹنے کے لیے بالکل یہ جنون سے بھرپور ہونا ہوگا اگر انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے۔ لیکن جو پارٹی کی قیادت میرے معاملے میں صرف اس وجہ سے، ڈر کی وجہ سے نہ بولے کہ جناب وہ یوٹیوبر پیچھے پڑ جائیں گے، تو یہ لوگ کیا انقلاب لائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں نا۔ ان سب کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی، یہ سب مجھے اندرون خانہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے پارٹی نے، لیکن پبلک میں آتے ہوئے بات کرنے سے کتراتے اس لیے ہیں کہ جناب گالم گلوچ ہماری شروع ہو جائے گی، تو آپ کیا انقلابی بن سکتے ہیں؟ یہ مجھے بھی گالم گلوچ، میں اگر ان کے دیکھیے جتنے بھی لوگ ہیں، میں ان کے ہاں میں ہاں ملاتا، تھالیاں ان کے پیچھے بدا واہ واہ کرتا، تو میں پی ٹی آئی سے مجھے کون نکال سکتا؟ تو آپ نے کیوں نہیں کی؟ میں یہ میٹیریل ہوں ہی نہیں نا، میں مر کے بھی اس طرح نہیں کر سکتا ہوں۔ میں ہر ایک شخص کو ان کی حیثیت کے مطابق جواب دیتا ہوں۔ میرا کوئی باپ بننے کی کوشش نہ کریں، شرافت سے بات کریں تو ہم نو کریں۔ یہ بات آپ نے اس وقت سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی کی تھی، جہاں پہ بڑا ریئیکشن آیا تھا جب آپ نے کہا تھا کہ سوشل میڈیا ہمارا باپ بننے کی کوشش نہ کریں، ہم سیاستدان ہیں۔ تو بس ٹھیک ہے نا، باپ بننے کی کوشش کر رہا تھا، اب ہم تو چیلنج کہتے ہیں، گالم گلوچ ہی دے سکتے ہیں نا، یہی ان کی اوقات ہے، یہی ان کے والدین نے ان کو سکھایا ہے، اور ایسے والدین کی کیا کہ جنہوں نے ایسی نسل کو جنم دیا ہو جو ہر ایک ماں بہن کی گالیاں دیتے ہو۔ اور ان یوٹیوبر کا آپ کو پتہ ہے نا، میرے خلاف بڑے انہوں نے ویلاگ کیے، کدھر گئے وہ ویلاگ اور وہ یوٹیوب جب میں نے ان کے افسانے اور کہانیاں بیان یہ بتائیں، جو باتیں آپ بتا رہے ہیں، آپ کی عمران خان صاحب کے ساتھ بڑا گہرا، جیسے آپ بتا رہے ہیں آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ ان کی عزت کرتے ہیں، کبھی کوئی ایسی بات وہ نہیں ہے، تو پھر خان صاحب قانون کے کچے ہیں کہ میں چلا جاؤں کوئی اور چلا جائے، آپ کے بارے میں فلاں اپنی بندے کے بارے میں رائے وہ نہیں رکھتے، کسی کی سنی سنائی پہ وہ چلتے ہیں؟ دیکھیں خان صاحب جو ہیں، میں نے بہترا دیکھا ہے نا لوگ کس طرح اس سے فیصلے کرواتے تھے، اور جب بھی کسی نے کوئی اپنا مقصد حاصل کرنا ہوتا تھا تو سب سے پہلے مجھے سائڈ پہ کرتے تھے، خدا رسول کے خاطر منہ نہیں کھولنا، پھر بھی میں بے اختیار کھول ہی دیتا تھا۔ خان صاحب سے فیصلے جو ہیں وہ بڑے ہی چاپلوسی سے، بڑے ہی ٹیکنیک سے، 2-3 جو 5-6 لوگ جاتے ہیں ان میں 2-3 لوگ جو ہیں ان کا کام ہوتا ہے، ایک سجیسٹ کر دیتا ہے کہ جی وہ فلاں منصب ہے اور فلاں جو ہے اس کی بڑی قربانیاں ہیں، وہ جو قربانی والا ہوتا ہے وہ جناب علی کہیں دوربین پہ بھی اس کی قربانی ہوتی نہیں ہے، تو دوسرا کہتا ہے کہ جناب ورکر بھی یہی کہہ رہے ہیں، تو تیسرا جناب وہ کٹ مار دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی اب ان حالات میں اس سے بہتر کوئی ہمارے پاس آپشن نہیں ہے، تو جناب وہ بندہ فٹ ہو جاتا ہے۔ میرٹ کوئی نہیں ہے، آپ دیکھیں نا ہمارے تمام مناصب دیکھیں، یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرمینیاں دیکھ لیں، کے پی میں وزارتیں دیکھ لیں، یہ پارٹی کے اندر ریجنل صدور اور یہ جتنے بھی مناصب ہیں، سب کے سب کوئی میرٹ نہیں ہے، نہ کسی کو اہلیت پہ عہدہ دیا گیا ہے، نہ یہ بتائیں آپ کو فیل ہوتا ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کیونکہ میں جیسے میں نے کہا ذاتی طور پر ہمارا ایک بڑا پرانا تعلق ہے، ایک دوسرے کو بڑا اچھی طریقے سے جانتے ہیں، آپ کو یہ بھی فیل ہوتا ہے کہاں پہ آپ نے کوئی بہت ساری غیر ضروری آپ نے فائٹس پک کی ہیں؟ نہیں، فائٹ میں ایک چیز رمضان کا مہینہ ہے، قسمن کہتا ہوں کہ میں نے کبھی کسی شخص کو بلا وجہ کسی پہ میں نے اگریشن نہیں کیا ہے۔ فائٹ تو تبھی ہوتی ہے اگر فائر آیا تو فائر ریٹرن کیا، اگر فائر مجھ پہ ہوا ہے تو پھر کسی کو چھوڑا بھی نہیں ہے، اچھا، لیکن ایگریشن کا جواب دیا ہے۔ اور میں پھر بھی کہتا ہوں، اور اب تو میں نے پوری پی ٹی آئی کو کہہ دیا ہے، اور خان کو بھی میں نے کہا تھا، خان نے کہا میڈیا پہ نہ بولا کرو، خان کو میں نے کہا کہ جب یہ 3-4 دفعہ خان نے کہا، میں نے وعدہ بھی ایک دفعہ کیا تھا، آپ نے ٹویٹ بھی کیا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ میں نہیں بولوں گا، لیکن یہ کمبخت بازی نہیں آتے ہیں۔ یہ سلمان کو راجہ 4 دفعہ میرے خلاف بولے، میں خاموش رہا اس امید پہ کہ جناب خاموش ہو جائیں گے، لیکن وہ مجبوری کر دیا۔ اب یہ ایسے عہدے پہ لعنت ہو، ایسے منصب پہ میں تھوکنا بھی گوارا نہیں کروں گا کہ صرف اس وجہ سے میں منصب انجوائے کروں کہ میں بغیرت بن کے جو ہے کسی کی اگریشن یا بولی کو میں برداشت کروں، یہ قطعاً مر کے بھی میں تو آپ کو یہ لگتا نہیں کہ ان کا مقصد ہی آپ کے مخالفین کا یہی تھا کہ آپ کو غصہ دلایا جائے، اور غصہ دلا کر آپ کو پارٹی سے پھر خان کی آنکھوں میں برا بنا کے نکلوا دیا جائے؟ اپنے مقصد میں وہ کامیاب ہوئے ہیں، تو چلے ان کا مبارک ہو، میرا کیا نقصان کیا ہے؟ کوئی بتائے نا، مجھ سے کون سی مطلب ہے؟ میرے مربے چلے گئے، میری جو ہے کوئی جگ انسائی ہوئی، میرے کوئی دودھ یا شاد کی نہریں آ رہی تھی جو بند ہو گئی ہے،
فرق اتنا پڑا ہے کہ وہ پرچے رک جائیں گے, وہ گرفتاریاں بند ہو جائیں گی, وہ ایجنسیاں جو ہماری پیچھے ہر وقت لگے ہوتے ہیں وہ رک گیا ہے. اب ذرا تھوڑا سا باہر ملک جب بھی جاتے ہیں عدالتوں سے پرمیشن لے کے یہ جاتے بھی ہیں. بڑا, آپ نے ایجنسیوں کی بات کی, یہ بھی بڑا ڈاؤٹ کیا جاتا تھا پارٹی کے اندر سے باہر کے, شاید آپ ایجنسیوں سے رابطے میں ہیں, فوج کے ساتھ رابطے میں ہیں, خان سے زیادہ ان سے آپ کی اب لویلٹی یہ تو دیکھیں نا, یہی میرے پارٹی کی مہربانوں کا یہی تھا کہ جب وہ ایک بوڑھی عورت تھی نا, ضعیف تھی, وہ جا رہی تھی تو جناب چلتے چلتے وہ ایک آدمی آیا, اس نے کہا ضعیف عورت ہے, ثواب کی نیت سے اس کو اٹھا کے کندھے پہ لے جا کے 2 کلومیٹر دور اس کے گھر پہنچا دیا. جب اتری نا تو وہ جوان کی خواہش تھی کہ شاید یہ شکریہ ادا کرے گی یا دعا دے گی, تو آگے سے اس نے کہا یار بڑے ہی بیکار ہو, وہ تشریف ہی میری دکھا دی ہے تم نے. وہ بات یہ ہے 8 فروری تک تو امیر ہوتے, اب تشریف جو ہے ان کی دکھ گئی ہے, باقی کچھ مطلب وہ جو سیاست کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو ان کے پوٹینشیل کو استعمال کریں, استعمال ہونے کے بعد ڈمپ کر دو. ڈمپ نہیں, دیکھو میں آپ کو بتاؤں, میں اپنی ذات کو سمجھتا ہوں نا, میرے کوئی اگر مقاصد ہوتے تو میں ان لوگوں سے بنا کے رکھتا نا, کر سکتا تھا نا. میں نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ میرے ساتھ یہ بتائیں کوئی ایک ان کروڑوں لوگوں میں کوئی ایک کیا نیکی کر سکتے ہیں, میرے ساتھ کیا احسان کر سکتے ہیں. مطلب یہ میرے لیے کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو مجھے برائب کر سکے. تو لہذا مجھے یہ علم ہے کہ کوئی جو ہے اگر میں ٹھان لوں نا تو پھر کوئی چیز مجھے میرے مقصد سے جو ہے ڈرا نہیں سکتی ہے. لیکن ایک منٹ یہ بات پوری کر دوں. مجھے یہ علم ہے کہ انہوں نے مجھے گنوایا ہے, میں نے کچھ نہیں گنوایا ہے. آپ کہتے ہیں ان کا لاس, دس از دیئر لاس. اب ایبسلیوٹلی اٹ از دیئر لاس. مجھے نظر آ رہا ہے نا, گلگت بلتستان کے الیکشن ہے, عید کے بعد ان کی یہ ہے, ان کی اوقات ہی نہیں ہے کہ یہ کام کر سکے. مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ منتیں کریں گے اور کہیں گے آپ کی, کیونکہ مجھے کیا لوڑ ہے ان کا, یہ میرے سر پہ کیا تاج رکھ سکتے ہیں, انہوں نے تو مجھے بار بار دھتکارا ہے. تو آپ کو پھر اگر کہتے ہیں تو پھر آپ آ جائیں گے واپس؟ نہیں, اس دفعہ میں اس طرح نہیں جاؤں گا. پہلے حساب ہوگا کیوں میرے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے. میں بہت استعمال ہو گیا ہوں, بہت میں نے مار کھا لیے, اور ان کا بڑا خیال تھا, کسی کا یہ تھا نا کہ خان کی جگہ لینا چاہتا ہے, یہ بھی الزام لگا تھا. تو لہذا جو شخص اللہ آپ کو کہتا ہے کہ اپنے پاس ہی رکھو, میں تو اپنی مرضی کا مالک ہوں, اب آزاد ہوں. وہ جو ایک اخلاقی مجھ پہ قید تھی پارٹی میں ہو کے, وہ انہوں نے خود ہی وہ رشتہ نہ لگ رہا ہے آپ ہرٹ ہیں بہت زیادہ. ہرٹ کوئی نہیں ہوں, ہرٹ کوئی نہیں ہوں. مجھے اپنا پتہ ہے نا, مجھے پتہ ہے خان کے ساتھ برا کیا انہوں نے, خان کے ساتھ زیادتی کی اور پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ زیادتی کی. وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اور خان علیحدہ ہو جائیں, آج بھی نہیں چاہتے ہیں. آج بھی مجھے لوگ ملتے ہیں اور یہی بات کرتے ہیں. میں آج بھی خان کو نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں. میں بے شک چھوڑنے کا کہوں گا, لیکن جب خان باہر آ جائے اور پارٹی ذرا اپنے اس پہ. لیکن اب ان کی بار بار کی شمت اور فتنہ گری کی وجہ سے میرا اب دل ہی نہیں کرتا ہے کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں. اچھا, آپ یہ کبھی آپ سے ان فوجیوں نے, ایجنسیوں نے رابطہ کیا خان صاحب سے بات چیت کے لیے کوئی, یا آپ کو پارٹی ٹیک اوور کرنے کے لیے؟ نہیں یار, یہ ویسے دیکھیے ہے یہی کہ فوجیوں کو مجھ میں کیا مطلب ہے. آپ آخر عمران خان کو بھی تو کچھ نظر آیا نا, آپ میں فوجیوں کو بھی نظر آتا ہوگا. میں آپ کو بتاؤں نا, آپ مجھے یہ بتائیں, دیکھو 3 دفعہ آپ خود اینکر ہیں, انہی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے میری میڈیا پہ پابندی لگائی. میں چینلوں نے مجھے منع کیا ہوا تھا چینلوں پہ بات کرنے سے, اور میں کوئی 7-8 مہینے تو چینلوں پہ نہیں آیا. ٹھیک ہے نا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ کوئی پورا پاکستان دوربین سے جا کے دیکھ لیں کہ کہاں پہ میرے ساتھ کوئی رتی برابر کسی نے نیکی کی ہو. اگر اتنے میں ان کا یہ ہوتا تو میں خان سے مل نہ لیتا. یہ جیل میں میرے لیے ملاقات اتنی مشکل ہوتی, یہ تو چاہے تو اتوار کو میری ملاقات کرا دے, تو میں خان سے مل نہ پاتا. میں تو خان سے ملنے کے لیے 2 دفعہ گیا. پھر یہ جو 2 ارب روپے تقسیم ہو رہے تھے, تو یہ کین میں 2 ارب, یہ جو 26ویں آئینی ترمیم پہ مجھے بھی پیشکش ہوئی. کس کو دیے گئے تھے؟ سب یہ جو گئے ہیں پیسے تو لیے نا, پی ٹی آئی والے جو گئے ہیں اس سائڈ. ہاں, اور ابھی یہ فارورڈ بلاک کے لیے پھر پیسے تقسیم ہو رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں, فارورڈ بلاک بن رہے ہیں, تو اب یہ جو پیسے ہیں پیسے بھی لے لیتا,
یہ ان کے اگر کوئی وسائل یا ذرائع ہوتے مجھ پہ استعمال کرتے تھے نا 2 ارب روپے لوگوں کو. پھر آپ مجھے یہ بتائیں نا کہاں پہ مجھ پہ کوئی پرچہ کرنے میں کسی نے ڈیل دی ہو, کسی نے جیل ڈالنے میں ڈیل دی ہو, مکان گرانے میں ڈیل دی ہو. یہاں کا مکان گرایا گھر اور وہاں گاؤں کا گھر جلایا, کوئی ایک دوربین سے بھی ڈھونڈ کے لے ہو کسی نے میرے ساتھ فیور کیا ہو. اور یہ آج بھی میری ٹانگیں اگر میں آپ کو دکھا دوں جو جتنے زخم ہمیں پڑے, گولیاں ہم پہ چلی, ورکر ہم سے شہید ہوئے, انسو گیس, ٹیئر گیس, وہ کون سا موقع تھا؟ ایک بھی کنونشن بغیر مار کے ہم نے. ایک بات بتائیں کہ آپ عمران خان صاحب کو بڑا قریب سے جانتے ہیں 2-1 سالوں میں. آج رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں, ISPR بھی 2-4 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان اگر معافی مانگ لیں 9 مئی کے واقعات پر تو ان کو اگر جیل سے رہا بھی کیا جا سکتا ہے اور پالیٹکس بھی دوبارہ شروع کی جا سکتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب معافی مانگ لیں گے؟ مجھے دیکھیں میں تو جتنا جانتا ہوں خان, دیکھیں وقت یا ان کو مانگنی چاہیے معافی؟ جس دن خان یہ معافی مانگ لے گا نا اس کے بعد میں خود ہی خان کا ساتھ چھوڑ دوں گا. اچھا, ہاں یہ تو بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں آپ. نہیں اگر خان کہہ دیتا جی میں نے تو نہیں کیا, اگر میرے ورکرز نے نہیں, دیکھیں خان کا عروج ملا ہی اسی پہ ہیں, اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے پہ. اچھا, یعنی 9 مئی کو تو یہ خود گرفتار تھا, تو یہ کس چیز کی معافی مانگے؟ 10 مئی کو میں پہلا شخص تھا جب میں نے ان کو بتایا کہ پاکستان میں 9 مئی کو کیا ہوا ہے, اور خان یہ بات کر دے. یعنی اتنے 1.5-2 سال جیل کاٹنے کے بعد جا کے معافی مانگی کس چیز کی؟ خان جو ہیں, اگر خان کو یہ افر دی جائے کہ جو آپ کے ورکر مار داڑ میں ملوث پائے گئے ہیں ان کی رہائی کے عوض آپ معافی مانگنا چاہتے ہیں, اگر وہ معافی مانگ لے تو اس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اپنی ذات کی رہائی کے لیے, ایک ناکردہ گناہ کے لیے معافی مانگے گا, اس کی لیڈری, اس کا جو چمتکار ہے, اس کا جو عروج ہے دڑام سے گرے گا. پھر تو اس کو 1.5 لاکھ ہے, پھر خان صاحب بھی جیل بیٹھے ہیں, فوج بھی نہیں مانتے. تب تک 1.5 لاکھ ہیں جب تک لاکھوں لوگ خان کے لیے نکلیں گے نہیں. تو لاکھوں لوگ نکلیں گے, نکالے جا سکتے تھے, یہی تو ٹائم تھا ہمارے پاس. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہ جو مجھے نکالنے کے پیچھے سب سے بڑا فائدہ تو اسٹیبلشمنٹ کا ہے. دیکھو نا, اور مجھے جو ایک خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ خان اب ولنریبل ہیں بہت زیادہ, کیونکہ ان لوگوں کو بھی یقین ہے کہ مجھ جیسا آدمی جو ہے نا, یہ اس طرح تو میں نہیں آ سکتا ہوں کہ اب بن بلائے میں اب ان کے جلسوں میں جاؤں, احتجاجوں میں جاؤں. اگر خان کو جو ہے خدا نخواستہ اب کچھ ہو جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی مزاحمت کہاں پہ نظر آئے گی. اور میں ایک بات اور جس کا مجھے یہ ہے کہ خان کی جو دیکھیں خان کی رہائی اور PTI کی سروائیول, اس کے لیے ضروری ہے کہ PTI جو ہے مانتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے لارجسٹ پارٹی ہے. آج خان مقبول ترین لیڈر ہیں, لیکن جو چیز PTI نے مانی وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی ہم اپنے اس مین پاور کو, اس سپورٹ کو کیپٹلائز, اس کو کیٹلسٹ کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں. یعنی کہ ہم نے آج تک, ہماری کوئی سیاسی کامیابی نہیں ہے, ہم کوئی ایسا لاکھوں کا مجمع اکٹھا نہ کر سکے جس کے ذریعے ہم حکومت جو ہیں ہمارے آگے گھٹنے ٹیک. اچھا سر یہ بتائیں, ان کے بھی کوئی آپ ان کی گڈ بکس میں نہیں رہے. بہت سے لوگ بلیم کرتے ہیں کہ پارٹی کی موجودہ جو حالت ہوئی ہے اس میں بشرا صاحبہ کا اور علیمہ خان صاحبہ کا بھی بڑا ہاتھ ہے. دونوں خان صاحب کے بڑے قریب ہیں. پارٹی کے لوگوں کو شٹ اپ سکال دینا, گالیاں دینا, ان کو مطلب جھاڑ جھپٹ کرنا, ٹی وی کیمروں پہ میٹنگز میں ذلیل کرنا. ڈو یو تھنک کہ ان کا بھی کچھ رول ہے اس پارٹی کو اس حالت میں لانے کا؟ اس مسئلے پہ کمنٹس نہیں کروں گا. اچھا ہاں, اچھا ابھی ایک اور چلیں آپ کے اس پہ پھر ابھی آج انصار عباسی صاحب کی سٹوری تھی کہ برسٹر گور صاحب وغیرہ جو ہیں یہ ان کو منت ترلا کر رہے ہیں, محمود خان چکزئی صاحب کا, راجہ ناصر عباس صاحب کا, کہ خان صاحب کے پاس جائیں اور انہیں تھوڑا سا کہیں کہ فوج پہ ان پہ ہاتھ سے ذرا حولہ رکھیں. تو وہ کہتے ہیں بھی ہمارا کیا لینا دینا, آپ خود جائیں. تو پارٹی لیڈرشپ اتنی کمزور ہے, برسٹر گور صاحب ان کمپنی کا خود بات نہیں کر سکتے, محمود خان چکزئی صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب کے پاس جا رہے ہیں. میرا خیال ہے آج 6 ماہ پہلے کی آپ دیکھ لیں ہمارا رویہ کس طرح ہوتا تھا. دن بدن جو ہیں کمزوری کی طرف مائل ہیں ہم, اور دن بدن جو ہے ہمارے مخالفین کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سارے کارڈ غلط کھیلے ہیں, اور یہ کوئی تسلسل نہیں ہے ہماری پالیسیوں میں, کوئی ٹارگٹ اہداف کا تعین نہیں ہوتا ہے, کوئی پلان بی نہیں ہوتا ہے. بس وہ پشتو میں کہتے ہیں نا اڑ دگڑ, یہ اڑ دگڑ کے معاملات ہیں. چل لاسٹلی سر جی,
عمران خان صاحب کو کب آپ، کیونکہ آپ ایک خود جج بھی رہے ہیں، وکیل بہت بڑے رہے ہیں، ابھی بھی ہیں، پھر MNA بھی ہیں، پولیٹیشین بھی ہیں، پارلیمنٹ سب کچھ دیکھا ہے، آپ ریڈنگ کیا کہتے ہیں سب کو سمجھتے ہوئے خان صاحب کے جیل سے باہر آنے کے کتنے چانسز ہیں؟ اگر نہیں ہے تو کب تک جیل میں ہیں وہ؟ دیکھیں، جو لوگ خان کو نکالنے کا موجب بن سکتے ہیں وہ نہ نکالنے کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ بڑی آپ نے کوئی مشکل سی بات کی، ذرا تھوڑی سی اگر ایزی کر کے سمجھائیں۔ اردو ہی ہے، اردو تو ہے لیکن تھوڑی سی۔ دیکھیے میں یہ عرض کر رہا ہوں نا، ان لوگوں کو، جن لوگوں سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے فورم کا استعمال کرتے ہوئے خان کی رہائی کا سبب بنیں گے، ان لوگوں نے یہ 1.5 سال ضائع کر دیا، یہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ یہ 1.5 سال ضائع کرنا ایک گناہ ہے، اور ان کو چاہیے کہ اگر آپ خود نہیں کر سکتے ہیں تو ان کو موقع دے جو کر سکتے ہیں۔ خان صاحب میں آپ ساری بات کر رہا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ ہم یہ بندے جتنی ہماری اوقات ہے لے بھی آتے ہیں، آتے بھی ہیں، لڑتے بھیڑتے ہیں، ہم بھی کیسے جیلیں بھگتے ہیں، لیکن خان صاحب کو جو کام کرنا چاہیے اکارڈنگ ٹو دیم، جو سمجھ میں آتا ہے، اور اس لیے بیرسٹر گور صاحب بھی کہہ رہے ہیں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں کہ خان صاحب کچھ عرصے کے لیے 3-4 مہینے کے لیے وہ بیانات جس طرح کے دے رہے ہیں، ٹویٹر، سوشل میڈیا، ابھی بھی سوشل میڈیا کا وہ آ رہا تھا کہ 3 اکاؤنٹ جو ہیں خان صاحب کے، یہ بھی ان کی ناکامی ہے نا۔ تو خان کو قائل کرنا ان کا کام ہے۔ خان صاحب قائل ہو جاتے ہیں؟ قائل ہو جاتے ہیں نا، اچھا، یہ ان کا کام ہے۔ اگر غلط فیصلے ہو رہے ہیں تو خان کو قائل کرنا چاہیے ان کو، یہ ان کی تو رسائی ہے نا، خان کی رسائی نہیں ہے انفارمیشن۔ بیرسٹر گور بیچارہ تو جا کے ان کو محمود خاچکزئی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ خان کو قائل کریں، وہ تو چیئرمین ہے پارٹی کا، ہی شوڈ گو ہمسیلف۔ نہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں مبالغہ بھی ہے، اچھا، لیکن میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ خان کی رہائی تبھی ممکن ہے جب خان ان لوگوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں جو انہوں نے آج کل وہ ان کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، اپنے حصار میں لیا ہوا ہے۔ میں قسماً کہتا ہوں، خان کے پاس جو لوگ بیٹھے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ خان کے دشمن ہیں، لیکن وہ بیکار لوگ ہیں، ان سے خود بھی کام نہیں ہوتا ہے، اور اگر دوسرے کام کرنا چاہتے ہیں ان کو موقع نہیں دیتے ہیں۔ میری اللہ تعالیٰ کے سامنے علی امین خان میں سمجھتا ہوں واحد ایک شخص ہیں جو احتجاج میں بہت معاون تھا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ بھی مایوسی کا شکار ہے۔ تو اس کو تو نکالنے کی باتیں ہو رہی ہیں جو آپ نے کہا، نکالنے کی تو نہیں ہوگی، چونکہ مجھے نکال دیا ہے تو تھوڑا سا سپیس مل گیا ہے علی امین خان کو، اب دوسرے کو نہیں نکالتے فوراً۔ تھوڑا سا سپیس ملا ہے۔ اچھا، اگر مجھے نہ نکالتے شاید اس پہ وار کر چکے ہوتے۔ تو اس پہ کیا ناراضگی ہے؟ وہ بزدار نہیں ہے، وہ محمود خان نہیں ہے، یہ اچھا، وہ ایک نر آدمی ہے۔ بڑا جملہ کہا ہے آپ نے۔ ہاں، وہ کل پرسوں اس کا انٹرویو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا اس نے کہا تھا ندیم ملک صاحب کے شو۔ رویے ٹھیک ہوں گے، انسان کی نظر سے دیکھیں گے، عزت دو گے تو عزت ہے، یہ اس کی بات تو ہے۔ آپ اور دونوں کا کوئی سیم پیج نہیں ہو گیا؟ آپ بھی یہ بات کہتے ہیں؟ ہم زیادہ معاملات پہ سیم پیج پہ نہیں ہے علی امین خان اور میں، کیونکہ وہ تو ابھی یعنی میرے حوالے سے کوئی اسے پوچھتا ہے تو کہتا ہے کہ بھائی خان کا فیصلہ ہے تو میں اس میں میری کیا جرات ہو، اور بھائی خان کا غلط فیصلہ ہوگا تو یہی تو وفاداری کا تقاضا ہے کہ خان کو کہو کہ غلط کر رہے ہو۔ واہ، ٹھیک ہے نا، یہ تو صحیح بات ہے، یہ تو صحیح بات کہ وفاداری تو وہ نظر آتی ہے کہ غلط فیصلے پہ بولو۔ اچھا، مطلب میں سوشل میڈیا کو آپ سمجھتے ہیں کہ دس از ون آف دا میجر ریزن کہ خان صاحب کے اور فوج کے تعلقات خراب ہوئے ہیں؟ اب تو سوشل میڈیا ان کا اپنا اکاؤنٹ بھی سب سے سخت ٹویٹ سب سے، اب باقی تو چھوڑ دیں۔ تو ہماری سوشل میڈیا ہماری اسٹیبلشمنٹ بنی ہوئی ہے، پھر یہی کہ اسٹیبلشمنٹ ہی اس کی سوشل میڈیا ہے۔ خان صاحب ڈرتے ہیں اپنی سوشل میڈیا ٹیم؟ ڈرتے نہیں ہیں، لیکن خان جو ہے خان کو ان کے پر کاٹنے چاہیے، بہت ہی زیادہ باپ بن گئی ہے پی ٹی آئی کی، کوئی ان کے ڈر کے مارے حق کے ساتھ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ میرے حق میں اس لیے تو آوازیں خاموش ہو گئی کہ جی یہ گالم گلوچ کریں گے، تو اس وجہ سے، اور بہت نقصان دیا ہے نا۔ اب ہر اس معاملے پہ جس پہ ہم کوئی کوشش آپ بیرسٹر گور سے کبھی سن لیں نا، آپ ان کو سن لیں، کبھی آپ شیخ وقاص صاحب کو سن لیں، آپ MNAs کو سن لیں، ان سب کو پتہ ہے، تھوڑی سی ہم لائن بنا لیتے آگے سے وہ گڑس کر کے پھر جو نہیں ہے۔ ہے کہ میں یہ بھی ہے کہ خان صاحب اگر دنیا میں زندگی میں اللہ میاں کے بعد ڈرتے ہیں تو وہ سوشل میڈیا سے ڈرتے ہیں۔ از اٹ ٹرو؟ خان صاحب، خان صاحب کو تو پرواہ ہی نہیں ہوتی ہے۔ نہیں کہ سوشل میڈیا کیا کہے گا اگر ہم نے یہ کر دیا؟ نہیں، سوشل میڈیا نہیں، خان صاحب ان کا قبلہ درست کر سکتے ہیں، لیکن ہر سوشل میڈیا والوں نے بھی یہاں پہ اپنے جیک لگائے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ سر جی،
بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. بہت شکریہ, دوبارہ آپ کو پھر ہم تکلیف زحمت جب بھی آپ کہیں, آپ کے بھائی ہیں, حاضر ہیں آپ. بہت شکریہ, تھینک یو. بہت شکریہ.